شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے اور اسے بھرپور اعتماد دیکھ کر محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تمہیں کیسا ہمسفر چاہیے؟ یوسف جیسا خوبصورت؟ نہیں، جس کے قریب اگر کوئی غیر عورت آئے تو وہ کہے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ ممکن کی حدیں جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ناممکن سے دور نکل جانا۔ زندگی میں دنیا کو نہیں اپنے آپ کو بدلو، کیونکہ آپ کے بدلنے سے دنیا اپنے آپ بدل جائے گی۔ جیسے جیسے آپ سمجھدار ہوتے جاتے ہیں آپ کا سفر خاموشی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ دینے کے لیے خیرات اور لینے کے لیے علم اور چھوڑنے کے لیے گھمنڈ سب سے اعلیٰ ہے۔ محبت کرنے والے بد دعا نہیں دیتے، مگر ہاں ان کی آہیں انسان کو بد دعا کی طرح لگ جاتی ہیں۔ عورت کا دوسرا نام عزت ہے۔ عورت کی عزت کرو، چاہے وہ گھر میں بیٹھی محرم ہو یا گھر سے باہر نامحرم۔ محبت اور عبادت دو ایسے کام ہیں کہ آپ کسی سے زبردستی نہیں کروا سکتے، کیونکہ ان کا تعلق روح سے ہے۔ جب ایک مرد مخلص عورت کو چھوڑ کر 10 جگہ منہ مار رہا ہوتا ہے تو وہ ویسی ہی عورت کا حقدار ہوتا ہے جو بالکل اس کے جیسی ہو۔ دوپٹہ عورت کی عزت ہوتا ہے، اگر وہ خود اسے اتار دے تو کوئی کیسے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ زندگی گزرتی ہے اور گزر ہی جاتی ہے، مگر زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنا خواہش رہ جاتی ہے۔ جو عورت منہ کھول کر سوئے ایسی عورت مغرور ہوگی، جو عورت الٹی لیٹ کر سوئے ایسی عورت بد اخلاق ہوگی، جو عورت سیدھی لیٹ کر سوئے تو ایسی عورت لالچی ہوگی۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلص اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔